جنت جس کا ٹھکانہ ہو جائے اور جہنم سے جسے بچا لیا جائے وہی بندہ کامیاب ہے۔ جو بندہ کل قیامت کے دن جنت کا حقدار اپنے آپ کو بنا لے وہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو تم جس دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو، جس دنیا کو کمانے اور جس دنیا کو بنانے کے لیے تم حرام و حلال کی تمیز کو بھول چکے ہو، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا نام ہے۔ یہ دنیا دھوکا ہے، اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا ہے۔ اللہ فیصلہ کرے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اللہ کہتا ہے جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے لوگو لو میرے نام اعمال کو پڑھ لو، إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، مجھے اپنے رب کے اوپر یقین تھا، مجھے اپنے رب کے اوپر بھروسہ تھا، مجھے میرے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ انسان کہے گا جو توحید کے راستے پر چلنے والا تھا، دنیا بھر کے تانوں کو سنا کرتا تھا، دنیا والوں کی گالیاں سنا کرتا تھا، لیکن اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، دین پر چلا کرتا تھا، نبی کے طریقے کو فالو کرنے والا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور تھا، صحابہ کے طریقے کو اختیار کرنے والا تھا، منہج سلف کے طریقے کو اپنانے والا تھا۔ ہماری قوم کی وہ بیٹی بھی کہے گی جب چاروں جانب دنیا کے اندر فتنہ تھا، بے حیائی کا فتنہ، بدکاری کا فتنہ، بے پردگی کا فتنہ، زنا کا فتنہ، ان تمام فتنوں سے جس بچے نے اپنے آپ کو بچایا ہوگا، دنیا کی اس کی سہیلیوں نے دنیا میں اسے تانے دیے ہوں گے، اسے الٹا سیدھا کہا ہوگا، اسے دنیا کے معاملات سے غافل بھی کہا ہوگا، لیکن اس نے ان ساری چیزوں کو برداشت کیا ہوگا۔ آج اللہ کیا اسے بدلہ ملا ہے، آج اللہ کیا اسے انعام دیا جا رہا ہے۔ وہ کہے گی اور وہ جوان بھی کہے گا، جو جوان جب فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آیا کرتا تھا، عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں آیا کرتا تھا، دیگر نمازوں کے لیے اللہ کے گھر میں آیا کرتا تھا، لوگ اسے تانے دیا کرتے تھے، لوگ اسے الٹا سیدھا سنایا کرتے تھے، اس کے جوان ساتھی نہ جانے کیا کیا کہا کرتے تھے، وہ بھی کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اپنے رب کے اوپر یقین اور بھروسہ تھا کہ مجھے میرے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ایسا آدمی عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہوگا، جنت کے بلند مراتب پر فائز ہوگا، قطوفُهَا دانیہ، اس کے پھل قریب قریب لٹک رہے ہوں گے۔ اللہ کہے گا اے میرے بندے کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، ان تمام پریشانیوں، ان تمام مشقتوں اور ان تمام تکلیفوں کی وجہ سے کھاؤ جو دنیا کے اندر تم پریشانی اٹھا کر کے آئے ہو۔ ٹھنڈی کے موسم میں نماز پڑھنے کے لیے، خاص کر کے فجر کی نماز کے لیے جب اذان دی جاتی تھی اور الصلاۃ خیر من النوم کی آواز جب آدمی کے کان سے ٹکراتی تھی، ٹھنڈی رات ہے، گرم گرم بستر ہے، بستر اس کا گرم ہو چکا ہے، بستر کا تقاضا ہے، انسان کے بدن کا تقاضا ہے کہ بھی سویا رہے، ٹھنڈی بہت زیادہ ہے، لیکن اپنے بستر کو چھوڑتا ہے، دانتوں کے آپس میں ٹکرانے کی آواز آ رہی ہے، اس کے بدن کانپ رہے ہیں، مگر وہ اللہ کے گھر میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ یہ پریشانیاں جو دنیا کے اندر انسان برداشت کرتا ہے، ان پریشانیوں کے نتیجے میں اللہ رب العالمین سے جنت ہے۔ آئیے جنت کے بارے میں ایک حدیث سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عادت لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ کے نبی فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے میں نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے ساری نعمتیں تیار کر رکھی ہے، ما لا عین رأت، جسے دنیا کی کسی آنکھ نے یا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل کے اندر کھٹک بھی نہیں پیدا ہوئی ہے، کسی انسان نے سوچا بھی نہیں ہوگا، وہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین جنت میں جنتیوں کے لیے رکھا ہے۔ اور آگے بڑھیے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ
فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ۔ جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ناکام ہوگا، نامراد ہوگا، جہنمی ہوگا، وہ گھبرا جائے گا اور افسوس کرتے ہوئے کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش دنیا کے اندر پہلی مرتبہ جو موت آئی تھی وہی موت معاملے کو تمام کر دینے والی ہوتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، وہ مالدار کہے گا جو گناہ کا کام کیا کرتا تھا، جو دین کی راہ پر نہیں چلتا تھا، وہ مالدار کہے گا ما اغنی عنی مالیہ، میری مال و دولت نے، میرے روپے پیسے نے مجھے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچایا۔ یہ سلطنت اور حکمراں، یہ حکومت اور عہدے والا، یہ ذمہ دار آدمی کہے گا ہلک عنی سلطانیہ، مجھے میرے عہدے نے، مجھے میرے منصب نے، مجھے میرے مقام و مرتبے نے ہلاک و برباد کر دیا۔ اس کے بعد رب العالمین کی جانب سے آرڈر کیا جائے گا پکڑو، پکڑنے کے بعد زنجیر میں جکڑ کر کے اس کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ آئیے چلتے چلتے کچھ باتیں آپ کے سامنے جہنم کے سلسلے میں کر لی جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کی آگ کے دن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاد شداد، جہنم پر ڈیوٹی کرنے والے، جہنم کی نگرانی کرنے والے جو فرشتے ہوں گے وہ بڑے سخت مزاج ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ دو طرح کا معاملہ نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کریں گے جس کام کے کرنے کا انہیں حکم دیا جائے۔ اللہ بیان فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے نظام کو الٹنے پلٹنے میں، کبھی صبح سویرے سورج کو نکال دینا، کبھی آسمان کے اوپر بدریوں کا چھا جانا، کبھی گرمی کا موسم لے آنا، کبھی بارش کا موسم لے آ جانا، کبھی معتدل موسم لے آنا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ کہتا ہے ان ساری چیزوں میں میرے عقل مند اور جینیس بندوں کے لیے نشانی ہے۔ عقل مند بندے کون ہیں؟ اللہ بیان فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اللہ کے عقل مند بندے وہ ہیں جو کھڑے رہتے تب بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں، کھڑے رہتے تب بھی اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں، بیٹھے رہتے تب بھی وہ اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں، اور اپنے پہلو کے بل جو اپنے بستر پہ لیٹے رہا کرتے ہیں تب بھی وہ اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے بندے زمین و آسمان کی تخلیق کے اوپر غور کرتے ہیں، اور جب غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے اللہ تعالیٰ تو نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے اپنے خاص اور اسپیشل بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، اللہ کے خاص بندے، اللہ کے قریبی بندے اور اللہ کے اسپیشل بندے وہ ہوا کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ تو ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، اے اللہ تم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ان عذابها کان غراما، اے اللہ جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، جہنم کا عذاب تو لپٹ جانے والا ہے، انها ساءت مستقرا ومقاما، جہنم رہنے اور ٹھہرنے کے اعتبار سے انتہائی بری جگہ۔ جہنم کے بارے میں ایک اور آیت سنیے، اللہ فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اللہ کہتا ہے اے میرے بندو
تم دنیا کے چکر میں کہاں جا رہے ہو؟ تم آخرت کو کیوں بھول بیٹھے ہو؟ ان جہنم کانت مرصادا، اے میرے بندو جہنم تو گھات لگائے ہوئے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ گھات سمجھتے ہیں؟ جیسے شکار کرنے والا جس جانور کو شکار کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اس سے چپکے چپکے چلتا ہے، اسے پتہ نہ چلے، ورنہ اگر اس پرندے کو معلوم ہو جائے تو اس کا شکار یہ مس ہو جائے گا اور اس پرندے کو اپنا شکار نہیں بنا پائے گا۔ اللہ کہتا ہے ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات میں ہے، جہنم تمہارے انتظار میں ہے، جہنم تمہارے طاق میں ہے۔ اور یہ جہنم کن کا ٹھکانہ ہوگا؟ اللہ بیان فرماتا ہے للطاغین مآبا، اللہ کے سرکش بندوں کا ٹھکانہ ہوگا، اللہ کے نافرمان بندوں کا ٹھکانہ ہوگا، گنہگاروں کا ٹھکانہ ہوگا، بے نمازیوں کا ٹھکانہ ہوگا، روزہ نہ رہنے والوں کا ٹھکانہ ہوگا، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہرانے والوں کا ٹھکانہ ہوگا، اللہ پر ایمان نہ رکھنے والوں کا ٹھکانہ ہوگا، ایک دوسری کی زمین کو ہتھیانے والے اور ایک دوسری کی زمین پر بےمانی کر کے قبضہ کرنے والے کا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ اور جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا لابثین فیہا احقابا، وہ جہنم کے اندر لمبی مدت تک رہیں گے۔ جس کو جہنم میں ڈالا گیا وہ جہنم میں لمبی مدت تک رہیں گے۔ اور آگے بڑھیے، جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اسے بھوک بھی لگے گی، اسے پیاس بھی لگے گی۔ اللہ نے جہنمیوں کے کھانے کا انتظام کیا کیا، ذرا غور کیجئے۔ اللہ فرماتا ہے لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، ان جہنمیوں کو کانٹوں کے علاوہ کوئی دوسری چیز کھانے کو نہیں دی جائے گی۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ کھانا ایسا کھانا ہوگا جو نہ تو کسی کو موٹا کرے گا اور نہ ہی کسی کے پیٹ کو بھرے گا۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زقوم کا درخت جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، کھانے کے بارے میں آپ نے سن لیا، پیاس بھی لگے گی، جہنمی پانی کا مطالبہ کرے گا۔ اللہ کیا پلائے گا؟ اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اللہ کہتا ہے اگر یہ جہنمی کل قیامت کے دن پانی کا مطالبہ کرے گا، یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ، کھولتے ہوئے پانی کے ذریعے ان کی مدد کی جائے گی، جو کھولتا ہوا پانی ان کے چہرے کی فرائی کر ڈالے گا، ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا، ان کے چہرے کو برباد کر دے گا۔ بیس شراب، انتہائی برا پینے کی چیز ہے۔ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نارکم ہذہ التی یوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، تمہاری یہ آگ جسے ابن آدم انسان دنیا کے اندر جلایا کرتا ہے، یہ آگ جہنم کے آگ کے مقابلے 69 گنا ہلکی ہے، 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اگر دنیا کی آگ کو 69 مرتبہ جلایا جائے، 69 مرتبہ جلائے جانے کے بعد دنیا کے آگ کی جو کنڈیشن ہوگی وہ جہنم کی آگ کی کنڈیشن۔ ذرا غور کرو، دنیا کی آگ سے انسان کبھی کبھی بری طرح سے جل جاتا ہے، اور اس طرح سے جل جاتا ہے کہ اس کی مردہ لاش کو دیکھنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اس سے 69 گنا زیادہ خطرناک جہنم کی آگ ہے۔ جہنم کی گہرائی کتنی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اذ سمع وجبتن، اتنے میں آپ نے دھماکے کی آواز سنی۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما ھذا، اے میرے صحابہ کیا تمہیں پتا ہے یہ کس چیز کے گرنے کی آواز آ رہی ہے؟ اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کیسے دھماکے کی آواز آ رہی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے، اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے بیان فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، اے میرے صحابہ یہ پتھر ہے جسے 70 سال پہلے جہنم کے اندر پھینکا گیا تھا، 70 سال کی مسافت طے کرنے کے بعد آج وہ پتھر جہنم کی تہ تک پہنچا ہے، 70 سال کی مسافت طے کرنے کے بعد۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ غور کیجئے جہنم کو کل قیامت کے دن لایا کیسے جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یوتا بجہنم یوم القیامت لہا 70,000 زمام ومع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا،
قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام، جہنم کے 70,000 لگام لگے ہوئے ہوں گے، 70,000 لگام لگے ہوئے ہوں گے. ان 70,000 لگاموں کو پکڑ پکڑ کر کے جہنم کو کھینچ کھینچ کر کے لایا جائے گا. وَمَعَ كُلِّ زِمَامٍ 70,000 مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا، 70,000 لگام لگے ہوئے ہوں گے اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، جو 70,000 فرشتے پکڑ پکڑ کر کے ایک ایک لگام کو کھینچ رہے ہوں گے. ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، جہنم اتنے غصے میں ہوگی، قریب ہوگا کہ جہنم غصے کی وجہ سے پھٹ جائے. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر، جب بھی کسی جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، داروغ جہنم سوال کرے گا، داروغ جہنم پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو ڈرانے والے آئے تھے، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے انہیں جھٹلا دیا، ہم نے ان کی تکذیب کر دی اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کیا ہے. اور آگے بڑھیے میری پیاری ماں بہنوں، تعداد آپ کی زیادہ ہے، آپ کے بارے میں اور آپ سے متعلق خطاب شیخ پرویز ریاضی حفظہ اللہ کرنے والے، مگر آپ سنیے، اس دنیا کے اندر آپ ہر انسان اپنی شکل و صورت کو خوبصورت بنانے کے لیے مارکیٹ کی مہنگی مہنگی کریمیں خریدتی ہے. یہ ہماری قوم کی بیٹی میک اپ کے نام پہ نہ جانے کتنے پیسے اس کے برباد ہو رہے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کے چہرے کی حالت، اگر آپ نے نیک کام نہ کیا، اگر آپ نے اللہ کو راضی نہ کیا، اگر آپ نے اللہ کی عبادت و بندگی نہ کی، اگر آپ مومنہ بن کر کے نہ رہی، اگر آپ نے شریعت کے طریقے کو نہ اپنایا، اگر آپ نے شریعت کے خلاف زندگی گزارا، تو جہنم کے اندر آپ کی حالت کیا ہو جائے گی، آپ کی شکل و صورت کی حالت کیا ہو جائے گی. آپ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں انصاف کا ترازو لگایا جائے گا. اللہ رب العالمین انصاف کا ترازو لگائے گا اور اللہ کے ہاں کسی بندے کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ نے صاف طور پہ بیان فرما دیا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کل قیامت کے دن ہم بندوں کے اعمال کو وزن کرنے کے لیے، بندوں کے اعمال کو تولنے کے لیے انصاف کا ترازو لگا دیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کل قیامت کے دن کسی کے اوپر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور ظلم کو تمہارے اوپر بھی حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا علی احد، اے میرے بندو تم کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا. ظلم کو اللہ نے حرام کیا، اللہ کا انصاف ہے. اللہ تعالی بیان فرماتا ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں کے اعمال کو وزن کرے گا، اللہ تعالیٰ جب بندوں کے اعمال کو تولے گا، جس کا نام اعمال ہلکا پڑ جائے گا، جس کا نام اعمال ہلکا پڑ جائے گا، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا، جس کے کھاتے میں نیکیاں کم ہوں گی، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے گھاٹے کا سودا کیا ہوگا، خسارے کا سودا کیا ہوگا. فی جہنم خالدون، اور ایسے لوگ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اب جہنم میں رہیں گے پھر کیا ہوگا؟ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جہنم کے اندر ان کے چہروں کو بھون دیا جائے گا، جہنم کے اندر ان کے چہروں کو جلا دیا جائے گا. اور دنیا کے اندر جو آدمی خوبصورت تھا، دنیا کے اندر جسے اپنی خوبصورتی پر ناز تھا، جسے اپنے گورے پن پہ ناز تھا، جسے اپنی شکل و صورت کی خوبصورتی بڑی پیاری تھی، یہ جہنم کے اندر بدصورت ہو جائیں گے، ان کی شکل و صورت بگڑ جائے گی. اس کے بعد اللہ کہے گا علم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، اے میرے بندو کیا دنیا کے اندر جب تو تھا تیرے سامنے میری آیتوں کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی، تجھے میرے نبی کی حدیثیں نہیں بتائی جاتی تھی، تجھے میرے قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کے سنایا نہیں جاتا تھا؟ یہ جہنمی کہے گا اے اللہ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، یہ کہے گا اے اللہ ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب ہو گئی تھی،
اے اللہ ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب ہو گئی تھی وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ اے اللہ ہم گمراہ قوم تھے اے اللہ ہم گمراہ ہو گئے تھے اس کے بعد یہ جہنمی اللہ سے سفارش کرے گا اللہ سے فریاد کرے گا ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون اے اللہ ہم تجھ سے اپیل کر رہے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے یہ درخواست کر رہے ہیں اے اللہ تو ہمیں جہنم سے نکال کر دنیا میں بھیج دے اے اللہ یہ وعدہ کر رہے ہیں فإن عدنا فإنا ظالمون اگر ہم نے دوبارہ گناہ کا کام کیا اے اللہ اگر ہم نے دوبارہ دنیا کے اندر تیری نافرمانی کی اے اللہ ہم ظالم ہو جائیں گے لیکن اللہ کیا کہے گا اللہ کہے گا قَالَ اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ اللہ کہے گا ذلیل ہو کر کے رسوا ہو کر کے شرمندہ ہو کر کے تم جہنم کے عذاب کو سہو وَلَا تُكَلِّمُونَ اور تم مجھ سے بات نہ کرو میرے پیارے بھائیوں میری پیاری ماں بہنوں اللہ رب العالمین سے کل قیامت کے دن ہم بات کرنا چاہیں گے اللہ سے کل قیامت کے دن اگر ہم بات کرنا چاہیں گے اللہ رب العالمین ہم سے بات نہیں کرے گا اللہ کہے گا جاؤ تڑپ تڑپ کر کے تم رسوائی کے ساتھ اور ندامت کے ساتھ جہنم کے سے انکار کر دے اور اللہ یہ کہہ دے کہ تم مجھ سے بات نہ کرو اسی